السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فعن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعنه صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للجماعة والتارك لدين المفارق للجماعة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں بہنوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بار بار جمع ہونے کی توفیق بخشی، جو کہ ایک انوکھی مجلس ہے جس میں خالص علمی گفتگو اور علم سے متعلق چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھک کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں علم اور عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کتاب رمضان سے پہلے ہم مکمل کر دیں گے یا پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. نہیں، ہم انشاءاللہ رمضان سے پہلے، اس مہینے کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ اس کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آج جس حدیث کو ہم سننے والے ہیں، جس کی تشریح ہم کرنے والے ہیں، وہ حدیث نمبر 11 ہے. حدیث نمبر 11 ہے یا 10؟ حدیث نمبر 10. کون سی حدیث؟ حدیث نمبر 11. حدیث نمبر 10 کی تو تشریح ہو گئی. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اس کی تشریح ہم نے دیکھ لی. تو آج ہم جس حدیث کو دیکھنے والے ہیں وہ حدیث نمبر 11 ہے. حدیث نمبر 11 اس کے راوی ہے الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں سے سب سے بڑے فرزند ہیں. الحسن والحسین یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے نواسوں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں. چونکہ حدیث کے راوی الحسن ہے تو ہماری گفتگو انہی کے متعلق ہوگی. الحسن یہ اللہ رب العزت نے انہیں کافی شہرت دی اور کافی علم دیا اور بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے، متقی اور پرہیزگار آدمی تھے. ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بنی ھذا سید، یہ جو میرا لڑکا ہے یہ سردار ہے. سیصلح بہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہ کے درمیان اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اصلاح کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صحیح نکل آئی. جب علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کے لڑکے حسن کو خلیفہ مان لیا. ان کی خلافت لگ بھگ 6 مہینے تک تھی. حالات بڑے ہنگامی حالات تھے، اختلافات چاروں طرف نظر آ رہے تھے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے کہ ایک امت حسن کے ساتھ ہے اور ایک امت کا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو اس معاملے کو ختم کر دیں. یہ سوچ کر حسن رضی اللہ عنہ سیدھے معاویہ رضی اللہ عنہ پاس چلے گئے. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خلافت ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے پاس بات شروط ہے. وہ شروط انہوں نے گنوائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے مان لیا
اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت دے دی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی جو 20 سال قائم رہی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بالکل کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی معمولی کام ہرگز نہیں عزیز دوستو۔ لوگ پوسٹ، معمولی پوسٹ، ایک ادارے میں ایک معمولی پوسٹ کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، اپنے اخلاق بیچ دیتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ سب کو مار دیا جائے تو انہیں پوسٹ مل جائے وہ بھی کر دیں گے۔ ایک معمولی پوسٹ کے لیے کسی بھی ایک جماعت کے اندر، کسی بھی ایک ادارے کے اندر پوسٹ کے لیے مر مٹتے ہیں لوگ، ہے نا۔ معمولی ادارہ، معمولی ایک جماعت، معمولی ایک، ہم اسی چیز کو اگر آپ حکومت کی سطح پر دیکھ لیں تو کیا کچھ نہیں کرتے لوگ، ایک MLA بننے کے لیے، ایک MP بننے کے لیے، بستی کا بادشاہ بننے کے لیے۔ یہ خلافت سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑا پاور کوئی اور پاور نہیں۔ خلافت کے اندر شرعی اعتبار سے بھی پاور حاصل ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی پاور حاصل ہے۔ شرعی اعتبار سے خلیفہ وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے، اس کی خلاف ورزی بالکل جائز نہیں، اس کا حکم ہو جائے تو کر گزرے خلیفہ۔ تو خلافت کو دے دینا اس انداز سے یہ واقعی ایسے آدمی کا کام ہے جو تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اس کے رگ و ریشے میں ڈرتا ہے، اس کے رگ و ریشے میں ڈر رہا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب تاریخ میں پڑھتے ہیں ایسی مثال کہیں اور نہیں ملی، ایسی مثال کہیں اور نہیں ملی کہ خلافت دے دے۔ اللہ اکبر، یہ حسن رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی نسلوں میں سے حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کو چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل اتنی زیادہ نہیں چلی، ان میں وہ اشخاص پیدا نہیں ہوئے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی نسل بہت دیر سے چل رہی ہے اور آج بھی دنیا میں حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کثرت سے دیکھی جاتی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں لیکن بہت کم۔ بعد میں تاریخ میں حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد نے بہت کچھ کر دکھایا، بہت کچھ شہرت ملی انہیں، اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اختتام پر جو لڑائیاں ہوئی، حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان کی جس انداز سے شہرت ہوئی، حسن رضی اللہ عنہ کی شہرت کے سامنے، حسن رضی اللہ عنہ کی شہرت ان کی شہرت کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کا اللہ رب العزت نے بہترین بدلہ دینے کا ارادہ کیا کہ ان کی نسل سے مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان کی نسل سے مہدی علیہ السلام ہوں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہوں گے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ حسن ہیں بڑے لڑکے، اس کے بعد کا درجہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حسین ہی کو زیادہ ہائیلی گریڈ کرتے ہیں نا، حسین رضی اللہ عنہ ان کے لیے حسین حسین حسین، حسن کا نام ہے ہی نہیں۔ آخر یہ وجہ کیوں، کیا اسباب ہیں اس کے پیچھے؟ غور کریں تو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مان کر خلافت دے دی۔ خلافت دینا معنی یہ کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مان رہے ہیں، انہیں واقعی اس کی اہلیت رکھنے والا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت چلا سکتے، انہوں نے دے دیا۔ کیسے دے دیا؟ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی میں سے بعض فارسی عورتیں تھیں، بعض فارسی عورت تھی، اور یہ جو شیعہ ہیں پرشیا کے، ایران کے فارسی عورتوں، فارسی لوگوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں، انہیں قابل ذکر مانتے ہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بھی وجہ اہل علم نے لکھی، یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو یہ اللہ رب العزت نے حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا زبردست بدلہ دیا کہ ان کے نسل میں مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جن کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، جن کے ہاتھ میں، جیسے انہوں نے خلافت دے دی اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت آخری خلافت جو دنیا میں ہوگی، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تعریف کی کہ دنیا کا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا اس وقت کہ میرے نسل میں سے ایک آدمی نہیں نکل آئے، وہ ایسے ہوگا جس کی چوڑی پیشانی ہوگی، جس کا ناک ایسے ہوگا۔ پوری تفصیل ہم نے ایک جو ہے موضوع میں ہم نے بتائی، امام مہدی کے موضوع پر جب ہم نے گفتگو کی تب ہم نے یہ پوری تفصیل بتائی۔ امام مہدی کے متعلق 33 روایتیں صحیح روایتیں آئی ہیں، اور پوری روایتوں میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 16 کے قریب ایسی روایتیں ہیں جو کہ صحیح ہیں جس میں مہدی علیہ السلام کا ذکر صراحتاً نہیں، انڈائریکٹ ان کا ذکر آیا ہے۔
تو لگ بھگ 50 سے زیادہ حدیثیں مہدی علیہ السلام کے متعلق موجود ہیں، اور ان کے ہاتھ میں زبردست خلافت ہوگی، یہ 7 سال 8 سال حکومت ان کی ہوگی، اور بہت ہی زبردست طاقت ہوگی، ساری دنیا کو یہ اپنے قبضے میں لیں گے، یہودیت، عیسائیت اور دوسرے دیگر ادیان ختم کر دیے جائیں گے، تو غیر معمولی خلافت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے حسن رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے اللہ کے لیے خلافت چھوڑی تو زبردست بدلہ اللہ رب العزت نے انہی کے نسل میں سے ایک آدمی کو دینے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اسے اس کا زبردست بدلہ دیتا ہے، اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے نا۔ اگر حسن رضی اللہ عنہ اپنے پاس خلافت رکھتے تو وہی جھگڑوں کے ساتھ، وہی اختلافات کے ساتھ حق قائم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن چاروں طرف فرقے آ گئے، مختلف لوگ آ گئے، بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہوتا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کافی پریشانیاں جھیلی، اور یہ ان کی حکمت اور ان کی بردباری تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے حکومت کی۔ لیکن وہ خلافت کے مقابلے میں اگر مہدی علیہ السلام کی خلافت دیکھی جائے تو مہدی علیہ السلام کی خلافت کئی اعتبار سے بہتر نظر آتی ہے، خاص طور پر اس میں دوسرے ادیان کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جو مہدی علیہ السلام کی خلافت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے تعلق سے بھی اہل علم نے اختلاف کیا کہ ان کی وفات کیسی ہوئی۔ ان کی وفات کیسی ہوئی؟ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے سلطنت کو سونپ دیا، لگ بھگ 41 ہجری میں 41 ہجری میں انہوں نے خلافت کے کنجیاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سپرد کر دیے، اور اس کے لگ بھگ 8 سال بعد یا پھر 9 سال بعد حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں زہر دے کے مار دیا گیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کی نیچرل ڈیتھ تھا، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہیں زہر دے دیا گیا۔ امام سیوطی اور دوسرے مورخین نے کہا کہ انہیں زہر دے دیا گیا تھا، زہر کے زد میں آ کر یہ وفات پائے، لیکن کون زہر دیے، اس کے پیچھے کیا راز تھی، کیا کانسپیریسی تھی، کیا چل رہا تھا، کیا سازش تھی، کیا قید و مکر تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اسے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو جوڑنا ایک ظلم ہے، اسے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو جوڑنا ایک ظلم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ شیعہ ایسے لوگ ہیں جو تاریخ میں اجتہاد کرتے ہیں، گزرے ہوئے واقعات میں اجتہاد کر کے اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ واقعات میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو چل گیا سو چل گیا، اسے آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ لیکن شیعہ حضرات اس کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو گزر گئے واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کریں، اور جو وہ توڑتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شیعہ سے سب سے زیادہ جھوٹ کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پائے نہیں گئے۔ جھوٹ کہنا ان کے لیے دین کا حصہ مانتے ہیں، اسی کو ٹکیا بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تھے حسن رضی اللہ عنہ، ان کی یہ مشہور روایت ہے جسے ہم سن رہے ہیں، اور بہت ہی اہم روایت، بہت ہی اہم روایت ہے۔ ترجمہ سنیے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب اس میں ہم سند میں دیکھتے ہیں کہ جہاں حسن بن علی بن ابی طالب کا ذکر آیا تو 2 لفظ ایکسٹرا جوڑ دیے گئے ہیں، مزید 2 لفظ کا ذکر آیا ہے، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ سبط کہتے ہیں نواسے، لڑکے کو یا پھر لڑکی کے لڑکے کو سبط کہتے ہیں، اسی کی جماعتی ہے اسباط۔ وقطعنا فی الارض 12 اسباطا، قرآن میں ذکر آیا ہے، یعنی زمین میں ہم نے بنی اسرائیل کے 12 نسل چلائے، 12 قبیلے چلائے، ہے نا، 12 یعقوب علیہ السلام کے نواسوں کو، پوتروں کو ہم نے بنایا جن کے پاس یہ 12 قبائل تھے۔ تو سبط اسی کا معنی ہے۔ ریحانتی، ریحانہ کا معنی آتا ہے یہ خوشبودار پودا، خوشبودار پودے کو ریحانہ کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الحسن والحسین ریحانتایا، یہ حسن حسین میرے یہ 2 خوبصورت اور خوشبودار میرے یہ 2 پودے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کی، تو اسی لیے یہاں پر ریحانہ کا ذکر آیا ہے تاکہ راوی یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا، یاد کیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو
یاد کیا کرتے تھے، انہیں اپنے دل میں اتار لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار صحابہ کو یاد دلواتے تھے، دعاؤں کو یاد دلواتے تھے، سوروں کو یاد دلواتے تھے، حفظ کرواتے تھے. تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا. کیا حفظ کیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یہ اصل میں ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث کا آغاز ہے ان الحسنہ طمانینہ، ان الحسنہ طمانینہ، اچھائی چین و سکون کا نام ہے. حدیث کا آغاز ایسے ہوتا ہے. وہ حدیث ہمارے موضوع میں نہیں ہے. حدیث کا آغاز ایسے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام اس حدیث کے ٹکڑے پر ہوتا ہے جس کی تشریح ہم سننے والے ہیں. طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہم سن رہے ہیں، اور وہی امام نووی نے ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے انہوں نے شمار کیا ہے. تو الفاظ ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دع کہتے ہیں چھوڑنے، دع اترک کا معنی ہے. اس کا ماضی آتا ہے ودع یدع، ودع یدع، اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا، اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا. مضارع استعمال میں ہے اور مصدر بھی استعمال میں ہے، لیکن مضارع بہت کم استعمال ہوتا ہے، مصدر اس سے کم استعمال ہوتا ہے. لیکن صرف ایک صیغہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ فعل امر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. دع دعو، دع دعا دعو، معنی چھوڑو، اترک. یہ فعل مثالی ہے، اسی لیے حرف الفا محذوف ہو گیا. فعل اگر مثالی ہو، ہم جانتے ہیں عربی صرف میں کہ مثال ہو فعل یعنی حرف علہ فا کلمہ میں آ جائے، اس کا مضارع بنے تو وہ فا کلمہ گر جاتا ہے. تو اسی لیے فا کلمہ گر گیا تو جو باقی رہتا ہے وہ عین اور لام کلمہ باقی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے دع بن گیا. معنی اس کا اترک، چھوڑو، معنی آتا ہے اس کا اترک، چھوڑو. اور اسی طریقے سے اسی بالکل مشابہ اور ایک لفظ عربی زبان میں ہے ذر، ذرنی ومن خلقت وحیدا. ذر یعنی دع، چھوڑو. وہ وذر یذر سے، وذر یذر سے اس کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. مضارع استعمال نہیں ہوتا، ماضی استعمال نہیں ہوتا، مضارع بہت قلیل استعمال ہے اور اس کا مصدر بھی بہت ہی قلیل استعمال ہے. ایک صیغہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ فعل الامر کا صیغہ، جیسے دع ہے ویسے ہی ذر ہے. دع ما یریبک، دع ما یریبک، یہ ما موصولہ ہے. یریبک، راب یریبو، راب یریبو کہتے ہیں. جعلک فی الشک، معنی ہے کہ آپ کو شک میں ڈالنا. راب یریبو کا معنی آپ کو شک میں ڈالنا، کسی بھی چیز کو شک میں ڈالنے کہتے ہیں راب یریبو. تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، یہاں تک کہ وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے جس میں شک نہیں. چھوڑے جس میں شک ہے اسے. کب تک چھوڑے؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کو شک آپ کا دور نہ ہو جائے تب تک اسے چھوڑے. تو یہ معنی ہے اس حدیث کا، یہ اس کا ترجمہ. اب اس کے مسائل آپ دیکھیں گے. سب سے پہلے چیز، حدیث کے الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ کہا کہ دیکھو شک میں مت رہو، شک میں مت پڑو، کرو وہ کام جس میں یقین. شک میں اپنے آپ کو ملوث مت کرو. اگر اس معنی میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے اتق الشبہات کی جو حدیث دیکھی، الحلال بین الحرام بین بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اس میں اس کی مثال ہے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. شک، مشتبہ چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ایمان کا حصہ ہے. اس کی تفصیل وہاں پر آ گئی. کیوں امام نووی نے دوبارہ اس حدیث کو یہاں پر ٹھہرایا؟ وہاں پر وہ بات آ گئی، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں جو ڈاؤٹ فل مشتبہات ہیں انہیں چھوڑنا چاہیے، یہی تقویٰ ہے. وہ حدیث میں ہم نے پوری تفصیل سن لی. اب حدیث نمبر 11 میں دوبارہ امام نووی نے اسی حدیث کو آخر لایا. کیوں؟ اگر دونوں میں ایک ہی معنی ہوتا تو دونوں کو لانے کا معنی کچھ اور نہیں ہے. اس وجہ سے امام نووی نے اس کو لایا ہے. اس کے اندر کچھ مزید معنی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ مزید معنی پائے جاتے ہیں. وہ مزید معنی یہ ہے کہ دیکھیے دع ما یریبک الی، یہ الہ ہے نا، الہ یہاں پر الہ کا معنی حتی ہے. الہ کا معنی حتی ہے. الہ یعنی طرف. ایک معنی الہ کا آتا ہے حتی کے، جیسے اردو میں کہتے ہیں یہاں تک کہ، حتی کے. تو آپ شک کو چھوڑے یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے. تو آدمی کب تک شک کو چھوڑے؟ یقین ملنے تک. اس حدیث میں لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں
شک کی چیزوں کو چھوڑنا تقوی کی نشانی، ایمان کی نشانی مثالوں کے ذریعے سمجھائے گا۔ اب اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے آپ کو، دیکھو اگر چیز میں شک ہے صحیح بات ہے، لیکن وہ اگر یقین میں بدل جائے تو عمل کر لے سکتے ہیں۔ وہ اگر یقین میں بدل جائے تو اس میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ الا کا لفظ جو آیا ہے، دیکھیں اسی بات کو ہم عربی میں دع ما یریبک وعملا ما لا یریبک کہہ سکتے ہیں اگر عربی زبان میں کہنا چاہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، الا کا لفظ استعمال کیا یہاں تک کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے جو آپ کو شک میں نہ ڈالیں۔ تو آدمی شک والی چیزوں کب تک چھوڑے گا؟ جب تک اسے یقین حاصل نہ ہو جائے، اسے یقین حاصل نہ ہو جائے۔ تو شک کو چھوڑنا، ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑنا، اس پر اس حدیث میں زور ہے، اور اسی کی بنیاد پر اہل علم نے ایک قاعدہ بنایا، ایک فقہی قاعدہ بنایا، بلکہ قاعدہ شریعت کا پورا قاعدہ یہ ہے، الیقین لا یزال بالشک، الیقین لا یزال بالشک، ایک قاعدہ بنایا، یعنی یقین اس وقت تک زال نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین شک کے ذریعے سے زائل نہیں ہو سکتا، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو سکتا۔ یقین یقین ہے، شک شک ہے، شک آ کے یقین کو ہلا نہیں سکتا، شک ہونا اصل یقین کو توڑ نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اسے کیسے سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گیا، نماز ہمارا باطل ہو گیا، یا پھر ہمارا وضو ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اس وقت تک کہ وہ نماز نہ توڑے جب تک کہ آواز نہ سنائی دے اور نہ پھر بدبو سونگ لے، بات سونگ لے، اس حد تک، اس تک کیا کریں؟ نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھتا رہے، کیونکہ ایک شیطان ہے جو اس معاملے میں کام کرتا ہے، آدمیوں کی عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک نماز نہ چھوڑیں جب تک کہ آواز نہ سن لیں اور جب تک کہ باز نہ آئے، بدبو نہ سن لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شک ہے کہ نماز چلی گئی کہ نہیں چلی گئی، وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، آدمی شک میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقین کون سی چیز ہے کہ آپ باوضو، یہی یقین ہے۔ اب اس یقین کو توڑنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے مضبوط، اس یقین کو توڑنے کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے، تب جا کر اس دلیل کی بنیاد پر آپ یقین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ شک وسوسہ ہے، یہ شک بے بنیاد ہے، تو اسے آپ یقین کو نہ چھوڑیں، یہ شک کی وجہ سے، یہی معنی یقین جو ہے وہ یقین ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے ظہر کے لیے وضو کیا، مسجد میں چلے گئے، اب مسجد میں گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، شک آ گیا کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسجد پہنچے تو شک پیدا ہو گیا کہ بھائی میں وضو سے ہوں یا نہیں، وضو ٹوٹ گیا ذرا، کہیں کچھ ہو گیا ہوگا، کہیں کچھ ایسا ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں پر کون سی چیز یقینی ہے کہ آپ نے وضو کیا؟ اب شک والی کون سی چیز ہے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یقین کو بنیاد مانو، جو شک ہے اسے چھوڑ دو، اس کے پر عمل مت کرو۔ ہاں شک ہے، یہ اگر یقین میں بدل جائے، یہ شک ہے یقین میں بدل جائے تو ایسے صورت میں یہ یقین ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک صاحب یہی ظہر کے لیے گھر سے وضو کر آئے، پھر حاجت کی ضرورت پڑی تو گئے پیشاب کے لیے، پھر باہر نکلے، اب کون سا چیز یقین ہے کہ ان کی وضو ٹوٹ گئی، یہی یقین ہے۔ تو یقین پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے اندر امام نووی وہاں پر حلال حرام اعتقاد عقیدے کا مسئلہ تھا، یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ فقہی مسائل کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ جہاں آدمی عقیدے کے مسائل کو سمجھنے کے لیے حلال و حرام کی وہ حدیث اس نے سمجھ لی، تو آپ کے اندر جو روزمرہ جو مسائل پیش آتے ہیں، نماز کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، حج کے مسائل ہو گئے، تو ہر مسئلے میں اس کو اس قاعدے کو یاد رکھیے، اس قاعدے کو بنیاد بنائیے۔ ایک صاحب طواف کے لیے گئے، طواف کیا انہوں نے چھٹے چکر میں کھڑے ہیں یا پانچویں چکر کر رہے ہیں، کون سا چکر ہے؟ 5 میں ہے کہ 6 میں ہے؟ 6 میں ہے کہ پھر 7 میں ہے؟ اب 2 میں شک پیدا ہو گیا، 5 میں یا پھر 6 میں۔ اب 5 میں 6 میں شک والا چکر کون سا ہے؟ 6 ہے، تو یقین کون سا ہے؟ 5۔ تو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوا کہ یقین کو پکڑ کر چلیں، اسے 5 ہی مانیں
اور آپ چکر اور مزید 2 کاٹیں. تو یہ حدیث ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ یقین پر ہمیشہ عمل ہونا چاہیے. یقین پر ہمیشہ عمل ہونا چاہیے. اگر آدمی کے پاس ڈاؤٹ ہو تو اسے اٹھا کر پھینک دیں, اس پر عمل نہ کریں. اور سلف الصالحین نے اس حدیث میں بڑی شدت سے عمل کیا. حلال و حرام کے مسائل میں ایسے مشتبہات جو پیٹ میں جانا جائیں, اس کے لیے بہت ہی زبردست انہوں نے شدت سے عمل کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ متقین اور پرہیزگار کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے متقی تھے جن کا نام حسان بن ابی سنان. یہ بہت بڑے گنے کے بیپاری تھے جسے شکر نکالتے ہیں. تو ان کا ایک غلام تھا جسے انہوں نے بھیجا تھا دور دراز تاکہ وہاں سے گنے خرید کر آئیں, جہاں پر منڈی ہوتی تھی جہاں سے گنے خریدے جاتے ہیں. تو یہ غلام وہاں پر پہنچا تو وہاں سے غلام فوراً خط لکھ کر حسان بن ابی سنان کو کہا کہ دیکھو منڈی میں گنے نہیں ہیں, آپ کے آس پاس جتنے بھی گنے ہیں سب خرید ڈالو, جتنے بھی ہیں آپ کے آس پاس جتنی بھی دکانیں ہیں سب جتنے بھی ہیں سب آپ خرید لو, ہم بعد میں سے بیچیں گے تو اچھی قیمت میں بیچ سکتے ہیں کیونکہ منڈی میں گنے نہیں ہیں. ابھی چند ایک دو مہینے کے اندر بازار میں گنوں کی قلت ہونے والی ہے, تو اس بہتر ہے کہ آپ کریں. تو حسان بن ابی سنان گئے, سب کے پاس سے پورے گنے لے لیا, اپنے گودام کو بھر لیا. 15-20 دن میں 30,000 کا فائدہ ہوگا, 30,000 درہم کا فائدہ ہوگا, جو بہت بڑی رقم ہے. تو حسان بن سنان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب انہوں نے رقم دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے ان کے پاس گنا خریدا ہے, اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس گنے نہیں ہیں. تو فقہی مسئلے میں اسے کہتے ہیں احتکار. فقہی مسئلے میں اسے کہتے ہیں احتکار. احتکار کا معنی بازار میں جو بھی مال ہے آپ اسے خرید لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ابھی 1 مہینے میں 2 مہینے میں بازار میں اس کی اسکارسٹی آنے والی ہے, چونکہ آپ کو لنک ہے یا پھر آپ بڑے بزنس مین ہیں, آپ تاجروں کو جانتے ہیں دوسرے علاقے کے جہاں سے مال آپ کو آتا ہے. تو ایسا آپ نے کیا کہ پورا اپنے پاس جمع کر لیا, اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیا کیا, 1 کا 2 کہا, 50 کا 100 کہا. اب لوگ مجبور ہیں آپ ہی کے پاس سے لیں, ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں تو آپ کے پاس لیتے ہیں. اسی کو احتکار کہتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں. احتکار, احتکر یحتکر, ہا کافرا, احتکر یحتکر یعنی اس ڈھنگ سے عمل کرنا, پورا مال اپنے پاس کر لینا تاکہ لوگ ان کے پاس آ کر خریدیں. اس کو کہتے ہیں احتکار جو شرعاً جائز نہیں, جو شرعاً جائز نہیں. تو حسان بن سنان کو جو معلوم ہوا کہ کافی ان کے پاس تجارت ہوئی, لوگ ان کے پاس آ کر خریدے ہیں, تو انہیں شک ہوا کہ کہیں احتکار تو نہیں ہو گیا. عام جو ان کا جو ماہانہ جو ان کا سیل ہے اس کے حساب سے اس ماہ کا سیل بہت زیادہ ہے نا, 2,000-3,000 درہم کا اگر سیل ہے تو اس بار انہوں نے 30,000 درہم کا سیل کیا ہے. تو انہیں ابھی دیکھیے یہ انہوں نے احتکار نہیں کیا, نہ ان کی نیت تھی. غلام نے کہا تو انہوں نے خرید لیا, بعد میں جب سیل دیکھا تو معلوم ہوا کہ کہیں یہ احتکار ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس انہوں نے گنے خریدے ان کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ جو میرا تمہارے ساتھ ٹرانزیکشن کینسل کرو, میں گنے واپس کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, آپ نے تو خرید لیا. کہتے ہیں کہ نہیں, میں آپ سے جو ہے یہ میرا جو نارمل جو ہے گوڑام رکھتا ہوں اسی کو میں رکھنا چاہتا ہوں, مزید میں اسٹاک رکھنا نہیں چاہتا, آپ مجھ سے واپس لے لیں. تو لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا میرا غلام نے کہا تھا, اس بنیاد پر میں نے ایسے کر دیا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نے کر دیا, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو جائز قرار دیتے ہیں. تو چلے گئے حسان بن سنان, گھر گئے, رات میں نیند نہیں آ رہی. مومن دیکھیے, مومن کی ہی حالت ہوتی ہے, رات میں نیند, کہیں احتکار میں تو عمل نہیں ہو گئے, شرعی ممنوعات جس پر ہے اس پر تو کہیں عمل نہیں ہو گئے. رات بھر بے قرار رہے, صبح مارکیٹ پہنچے اور وہی لوگوں کے پاس گئے, جا کر کہے کہ واپس لے لو. یہاں تک کہ وہ لوگ لینے کے لیے مجبور ہو گئے. انہوں نے گنے واپس کیے اور اس کے بعد پھر اپنے تجارت کو وہی پوزیشن میں لا لیا جو ان کا نارمل پوزیشن تھا. تو یہ ایسے لوگ گزرے. بالکل بعض لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اونٹیں نکل جاتے ہیں لیکن خاک چھانتے ہیں, خاک کو چھانتے ہیں. بڑے بڑے اونٹ نکل جاتے ہیں لیکن خاک چھانتے ہیں. سود ہی میں سب کچھ ہے, لیکن سوال کس میں ہو رہا ہے کہ بینک میں جو ایس بی میں جو ایکسٹرا جو اماؤنٹ آ جاتا ہے جو 500-600 روپے کا, یہ صاحب نے جو ہے 50-60 لاکھ روپے کا جو ہے سود کھا کر اپنی زندگی کر ڈالی, لیکن یہ 500-600 کا جو معاملہ ہے اسی لے کر پوچھتے رہتے
ہے نا, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ایسے محسوسات لوگ دیکھتے ہیں واقعی متقی بھی ہے نا, اتنا پرہیز کر رہا ہے, اتنا پرہیز کر رہا ہے, حالانکہ صاحب نے ساری دنیا کو نگل لیا سود میں, وہ ایسے نمونہ ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, اس تعلق سے مستقل اہل علم نے لکھا ہے, اسے کہتے ہیں ورع مظلم, ظلم والا ورع, ورع مظلم ہے نا, ہر قسم کا حرام کرنا, لیکن باتیں کیا ہیں, بڑے متقی و پرہیزگار کی باتیں کرنا. جیسے بعض لوگ کوفہ سے آئے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, آ کر کہنے لگے کہ دیکھو چیونٹی کو مارنے کا کیا حکم ہے, چیونٹی کو مارنے کا کیا حکم ہے, کہ کبھی ہم جلا بھی دیتے ہیں, کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہوتے ہیں ڈبا ڈال دیتے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر پلٹ کر دیکھیں, کہا کہ تم کوفہ سے ہو, کہا کہ ہاں. اچھا, تم حسین کو مار سکتے ہو, تم ان کو مار سکتے ہو, ہزاروں کا خون بہا سکتے ہو, تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں. اب معاملہ چونٹی میں ٹک گیا ہے نا, معاملہ چونٹی میں ٹک گیا, ڈرا دھمکا کر بھیج دی, ڈرا دھمکا کر بھیج دی. کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں تم لوگ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک, ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو معلوم ہو کہ صاحب ہے نا غذیہ بالحرام ہے ان کا, ہے نا, معاملہ کچھ اور ہے, لیکن باتیں کیا ہیں متقی پرہیزگار کی ہوں گی, تو ایسے آدمی کو ڈرانا ڈانٹنا کام ہے, کہنا کہ بھائی دیکھو یہ نہیں چلے گا, یہ ہے نا آپ کا یہ مذاق نہیں چلے گا, دین سے اللہ سے ڈر جاؤ, ذرا ڈھانٹ ڈھپک کے ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہیے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ نے آگے کہا کہ ایک صحابہ ہمارے علاقے میں وہ بازار میں خریدنے جاتے ہیں, جب خریدتے ہیں خاص طور پر اگر کوئی بھاجی ہو, ساگ ہو, خریدتے ہیں تو وہ جو بھاجی باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ بھی میں خریدوں گا تم سے, جو ریٹ کہہ رہے ہو وہ قیمت میں یہ رسی بھی داخل ہے. تو دکاندار کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو, ہے نا, وہ ساگ لے رہے ہیں, بھاجی لے رہے ہیں, تو بھاجی کیسے لے کر جائیں گے آپ, اسے تو راستے سے باندھ دیں گے آپ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھاجی کی جو تم قیمت بتا رہے ہو, اس میں یہ رسی کی بھی قیمت داخل کرو, رسی کی بھی قیمت, یہ نہ ہو کہ میں تم سے بھاجی لوں اور تم یہ مفت میں رسی کو دے دو, ایسا نہ ہو. اس حد تک وہ پرہیز کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا معاملہ ہے, امام احمد ایسے مسائل کیوں پوچھتے ہو, یہ تو بالکل معمولی مسائل ہے. تو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ نہیں, یہ کرنے والے کا نام ابراہیم بن ابی نعیم ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابراہیم بن ابی نعیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے زیبا دیتا ہے, ان کے لیے زیبا دیتا ہے, ورنہ عوام میں کیا ہے, لوگ زمینوں کو ہڑپ جاتے ہیں, دکانوں کو ہڑپ جاتے ہیں, ایسے سوالات کرنا یہ عوام کے لیے زیبا نہیں دیتا, عوام کے لیے زیبا نہیں دیتا. اور امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب بھی حدیث لکھتے ہیں تو اپنے پاس اپنا انک رکھتے ہیں, جسے حبر کہا جاتا ہے, اپنے پاس اپنا قلم رکھتے ہیں, قلم رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی آئے, آ کر ان سے کہے کہ میں آپ کا یہ جو حبر ہے یہ دوات استعمال کر لے سکتا ہوں, تو کہتے ہیں کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, استعمال کر لو. کہتے ہیں کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, استعمال کر لو. دوسرا آیا, اس نے کہا کہ استعمال کر لو, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا, اس میں ورع اختیار کرنا, اس میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا, یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں. ہم لوگ ہے نا بہت سارے گناہ کرتے ہیں, ہم اگر بڑے گناہ سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی باتوں میں ہے نا یہ خام و خواہ ضروری نہیں ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. حالانکہ امام احمد بن حنبل متقی پرہیزگار آدمی, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم اگر بڑے بڑے حرام چیزوں سے بچ جائیں اور بڑے بڑے غلط چیزوں کو ہم نے درست کر لیا, اللہ کے لیے ڈرنے والی زندگی بنا لی, تو کافی. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہے نا, اس حد تک پابندی کرنا جائے, ہم اور آپ اس مرتبے کو نہیں پہنچے. حالانکہ یہ اس مرتبے کے لائق و فائق آدمی, لیکن دیکھیے تواضع, دیکھیے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا کتنا زبردست ان کے اخلاق میں سے. اور اسی طریقے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل آدمی کو کوشش کیا کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے حرام کاموں سے, متفق علیہ حرام کاموں سے, بڑے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ بال کی کھال نکالنے کی جو کوشش کرنا, یہ ہم اور آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا. اس کے لیے الگ افراد تھے, وہ چلے گئے. فضیل بن عیاض جیسے لوگ, ایوب سختیانی جیسے لوگ, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو تاریخ میں, وہ اگر کریں تو انہیں زیبا دیتا ہے. ہم اور آپ کریں, ہم اور آپ کو زیبا نہیں دے گا. مانا یہ کہ آدمی ہے نا ایسے حرکتیں نہ کریں, ایسی حرکتیں نہ کرے. تو یہ حدیث کا معنی ہے. تو اس حدیث سے ہم کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ الیقین لا یزال بالشک, الیقین لا یزال بالشک. اسی طریقے سے
ایک دوسرے سلف الصالحین کے امام گزرے، ان کے پاس ایک صاحب ہے جن کا نام تھا حارث بن بشر. ان کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میری والدہ کہتی ہے کہ میری بیوی کو میں طلاق دے دوں، میری بیوی کو میں طلاق دے دوں، کیا میں دے سکتا ہوں؟ والدہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو امام نے کہا کہ اچھا والدہ کی اطاعت تم نے پوری کر لی سوائے اس مسئلے میں، ہے نا، پورا تم نے کر لیا، سب کچھ کر لیا، انہوں نے جو بھی کیا دنیا میں سب کچھ کر لیا، اور صرف ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو طلاق دے دو، اگر ایسا ہے تو طلاق دے دو. انہوں نے جو بھی کہا، جو بھی مانگا تم سے، تم نے پوری زندگی ان کی اطاعت میں گزاری، ذرا برابر بھی ان سے اختلاف نہیں کیا. اگر یہ آپ کی زندگی ہے، تم ایسے یہ تقوی والی زندگی تم نے گزاری اور یہ والدہ سے مطالبہ ہو رہا ہے تو تم کر لو، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم طلاق دے دو، دوسرے دن والدہ کو جا کے مارنا شروع کر دو. تم طلاق دے دو بیوی کو اور جا کے دوسرے دن اپنی والدہ کو مارنا شروع کر دو. یعنی مانا یہ کہ تم والدہ کو مارنے والے، اتنی بڑی بڑی حرکتیں کرنے والے، غلطی کرنے والے ہو، وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اب چاہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دیں، کوئی بنیادی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اب خواہ والدہ کو داخل کر لیا ہے تاکہ وہ غلط کام کریں اور والدہ کا نام استعمال کریں. تو ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں، اللہ حفاظت کرے کہ ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو اس حدیث سے ہم کو دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ الیقین لا یزال بالشک، یقین پر عمل ہونا چاہیے، یقین پر عمل ہونا چاہیے، شک شبہات کو دے مارنا چاہیے، شک و شبہات پر عمل نہیں ہونا چاہیے. اور آدمی کو چاہیے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی، آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یقین حاصل کرے، آدمی یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد عمل کرے، شک ہی میں عمل کرتا ہو نہ جائے. ایک چیز میں شک ہے، شبہ ہے، اسی میں عمل کرتا ہوا آگے نہ بڑھے. اسے چاہیے کہ یقین حاصل کرے، اسے چاہیے کہ یقین حاصل کرے. یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ الی ما لا یریب، یہاں تک کہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے جس میں تمہیں شک نہ ہو. تو آدمی کو شک اور شبہے کی دنیا سے نکل کر یقینی دنیا کو جانا چاہیے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جو چیزیں حرام کرتا ہے اسے تو چھوڑے گا آدمی، اسی طریقے سے جس میں شبہ ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز حرام ہو جائے، اس میں بھی عمل کرنا ضروری ہے. اس میں بھی آدمی اپنے اندر وہ تقوی و پرہیزگاری، وہ ورع و زہد پیدا کرے، یہ آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ چند باتیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوئی. اب چلیے اس کے بعد کی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 12. اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی تفصیل ہم نے سن لی، ان کی تفصیل ہم نے سن لی. یہ حدیث ہے من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. ایک آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کے لیے غیر ضروری ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس کے لیے غیر ضروری ہے. ایک آدمی کا ایمان پرفیکٹ ہوتا ہے اس وقت جب وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں. چلیے اس حدیث کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح سنتے ہیں. من حسن الاسلام المرء، ایک آدمی کا اسلام اس وقت بہتر ہوتا ہے، اس وقت بہتر ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اسلام اس کا بہتر ہوتا ہے، اس کا اسلام مور پرفیکٹ ہوتا ہے. کون سی حالتیں میں ہوتا ہے؟ بہت ساری حالتیں ہیں، بہت ساری حالتوں میں اس کا اسلام پرفیکٹ ہوتا ہے. ہر عمل نیکی کرنا، اچھائی میں آگے بڑھنا، اخلاق کو درست کرنا، عمل صالح کرنا، اس سے اس کا ایمان، اس کا اسلام پختہ ہوتا ہے. جب اسلام کہیں گے تو ایمان خود بخود اس میں داخل ہے، تو اس کا اسلام پختہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں سنائی جس سے ایک آدمی اپنے اسلام کو مکمل کر سکتا ہے، اسلام کو پختہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکہ ما لا یعنی، ان چیزوں کو چھوڑے جو غیر ضروری چیزیں ہیں. ترک کا معنی چھوڑنا. ما لا یعنی، عنا یعنی، عنا یعنی عنایتن، عنا یعنی عنایتن، معنی اس کا اہتم، یہتم اہتماما، کسی بھی چیز کو امپورٹنس دینا. ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی کوئی امپورٹنس نہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں. تو معنی یہ ہوا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو اہمیت دینی ہے اور بعض ایسی چیزیں جسے آپ کو اہمیت نہیں دینی ہے. جو چیزیں جس کی کوئی اہمیت نہیں اسے آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے،
اور ان چیزوں کو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے جس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اہمیت کون سی اہمیت؟ اگر یہ اہمیت، اگر اس کا امپورٹنس شرعی روح سے ہے، ریلیجیس بیس پر ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو یہ ایسی باتیں جس میں آپ کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ بعض باتیں ہیں جس میں نہ آپ کو شریعت لازم قرار دیتی ہے، کہ نہ آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ واجب ہے، غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اور شریعت نے آپ کو اس تعلق سے کچھ بھی نہیں کہا، تو آپ اپنے مرضی سے اسے امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ریزرو ہوتے ہیں، کسی بات چیت کرنا نہیں چاہتے، زیادہ بات چیت نہیں کرنا۔ بعض ہوتے ہیں جو بڑے مرتبے کے ہوتے ہیں، کمپنی کے اونر ہو گئے، فلاں اونر ہو گئے، ہے نا، وہ معاملات میں نہیں آتے، اپنا وہ ڈگنیٹی وہ مینٹین کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے روح سے ہم کو معلوم ہوتی ہے بات کہ آپ اپنا ڈگنیٹی مینٹین کرنے، آپ فلاں جو بھی ہیں آپ سب کچھ کریں، لیکن کیا ہے، اگر یہ شریعت کی روح سے اس کی اجازت ہے تو کریں، اگر شریعت کی روح سے اس کی اجازت نہیں ہے تو نہ کریں۔ اگر شریعت کی روح سے اس کی اجازت ہے تو آپ کریں، اگر شریعت کی روح سے اس کی اجازت نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ چھوڑ دیں۔ تو بنیاد آپ کے امپورٹنس دینے کا، آپ کو کسی چیز کو اہمیت میں دینے کا، اس سے کون سے کانسٹرینٹ سے آپ اسے ڈیوائڈ کریں؟ اسلام کے کانسٹرینٹ سے آپ ڈیوائڈ کریں کہ اسلام نے کہا کہ آپ کو اس کی اہمیت دینا چاہیے تو آپ دیجیے، اسلام نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ اہمیت مت دیجیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت میں ایسے رکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں جھانکنا، ہر معاملے میں دیکھنا، دوسروں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا، ان کی روزمرہ کی زندگی جاننے کی کوشش کرنا۔ اسلام نے اس تعلق سے کیا کہا کہ بھئی یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ اپنی زندگی گزاری، دوسروں کی غلطیوں کو ٹوہ میں کیوں رہتے ہیں؟ بالکل جائز نہیں، آدمی ایسا کام نہیں کرے گا۔ لیکن بعض کام ایسی ہوتی ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے متعلق ہے، وہاں پر آپ کو اندر جانا ہی جانا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ جو خاموش رہ جائیں، یا پھر آپ یہ سوچ کر کہ بھائی مجھے کیا لینا دینا ہے، وہ آدمی کا معاملہ ہے، چھوڑ کر آپ نہیں جا سکتے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، اسے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ کر خاموش جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھ سے اسے کیا لینا دینا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں اور ان سے لینا دینا ہے۔ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جسے آپ کو امپورٹنس دینا ہے، یہ ایسا سبجیکٹ ہے آپ کو اسے امپورٹنس دینا ہی دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ سوچ رہے یہ آدمی کون ہے، جانتا بھی نہیں میں کہ کون آدمی ہے، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، داڑھی وغیرہ ہے نا، آپ کسی ذریعے سے معلوم ہو کہ مسلمان ہیں، کون آدمی ہے جانتا بھی نہیں میں، اس کے نام بھی نہیں جانتا، کون سی زبان بولتا ہے، کس بستی سے اس کا تعلق ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ اگر میں جا کے روکوں گا، ہو سکتا ہے وہ آدمی غصے میں آ جائے، ہو سکتا ہے مجھ سے تعلقات کاٹ لے، ہو سکتا ہے میرا دشمن بن جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے پڑ جائے۔ میں اگر آپ آج سے اس چیز سے روک رہا ہوں، کل وہ کسی چیز کو میرے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے، ایسی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام آپ کی جو کنسیڈریشنز ہیں، جنہیں آپ نے ضروری سمجھا، یہ اسلام کی نظر میں غیر ضروری ہے۔ اسلام کی نظر میں اس برائی کو روکنا ان تمام کنسیڈریشنز کے اوپر ہے۔ یہ آپ اپنی باتوں کو کنارے رکھو، آپ جائیں، جا کر اسے روکیں، یہی اسلام کہتا ہے، یہی تمہارا پرفیکٹ اسلام ہے، یہی تمہارا پرفیکٹ اسلام ہے، یہی اس حدیث کا معنی ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے طور سے کام کرتے ہیں کہ پڑوسی میں کوئی بھوکا ہے کہ کھایا ہوا ہے، ہاں فلاں آدمی پریشان ہے کہ نہیں پریشان ہے، فلاں برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے منسٹر اسلام برائی اتنا کو مانا یعنی نا، مجھے کیا لینا دینا ہے، میرا اسلام میں پرفیکٹ رکھنا چاہتا ہوں، کسی کے اندر میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ ہم کہیں گے کہ ایسا سبجیکٹ ہے جسے اسلام نے تمہیں کہا کہ جائیں، دوسروں کے معاملات میں داخل ہوں، اصلاح کی نیت سے، انہیں روکنے کی نیت سے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے جو کنسیڈریشنز ہیں، آپ جسے سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں، اس کا اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام نے آپ سے جو کہا کہ اسے آپ امپورٹنس دیں، اسے آپ کنسیڈر کریں، انہی چیزوں کو میں کنسیڈر کروں گا، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ ناٹ بادرنگ اباؤٹ ادرس، یہی ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اس وقت جب آپ سے اسلام نے کہا کہ خاموش رہیں، ہے نا، اڑوس پڑوسی میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں نا، آوازیں ضروری نہیں کہ آپ جا کے کیا آوازیں جاننے کی کوشش کریں،
ہے نا. فلاں پڑوسی نے نئی گاڑی خرید لی, ضروری نہیں کہ اس نے جو ہے بینک سے خریدی ہے, کہ اس نے لون سے خریدی ہے, کہ اس نے EMI پہ اس نے جمع, یہ آپ کی غیر ضروری چیزیں ہے نا. تو جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے. اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب کہا کہ ترکہ ما لا یعنی, ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی کوئی اسی جو ہے ضرورت نہیں, اس میں خاص طور پر دوسروں کے معاملات میں زبان لڑانا قابل ذکر چیز ہے. دوسروں کے معاملات میں زبان کا استعمال کرنا, کیونکہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ حسن اسلام المرء ترک الکلام فیما لا یعنی, ایک بہتر آدمی, بہت بہتر مسلمان وہ ہے کہ دوسروں میں کلام کرنا جس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تو چھوڑتا ہے. دوسروں کے تعلق سے کلام کرنا, دوسروں کے تعلق سے بات چیت کرنا جس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں, یہ چاہے ضرورت بھی نہیں, تو یہ کیا کرے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. دوسروں کے معاملات میں کلام کرنے سے پہلے آدمی 1000 مرتبہ کوشش کرے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے یہاں سے گزر رہے تھے, تو وہ عورت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا کہ کسی سے بھی ملتے سلام کرتے, چھوٹا ہو کے بڑا ہو, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا پہل کرتے. تو اس بار دیکھیں کہ اس عورت نے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے ہم پر سلام نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انک من قبیل یقللن الکثیر یقللن الکثیر ویمنعن ما لا یعنیها وسؤالها عما لا یعنیها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسی عورتوں میں سے ہو جو چھوٹی چیزوں کو بڑی بڑی کر دیتی ہو, چھوٹے معاملات کو بڑے بڑے معاملات کر دیتی ہو, اور تم ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہو جنہیں تمہیں صدقہ کرنا چاہیے. معمولی چیزیں ہیں جو تمہاری ضرورت نہیں, تم دوسروں کو دیتی نہیں ہو. لوگ آ کر تم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز دو, جبکہ تمہارے لیے وہ چیزیں ایکسٹرا ہیں, تم چاہے تو صدقہ کر سکتی ہو لیکن تم نہیں کرتی. اور تیسری کہ تم دوسروں کے معاملات میں زبان لڑاتی ہو, دوسروں کے معاملات میں جہاں غیر ضروری چیزیں سوال پوچھتی ہو, اس میں دخل انداز کرنے کی کوشش کرتی ہو. یہ 3 قباحتیں تمہارے پاس ہیں, 3 قباحتیں تمہارے پاس ہیں. حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, کسی کو درست کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی بات اس کے پاس چلتی ہے, آپ کو وہ قابل احترام دیکھتا ہے, عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, آپ سے وہ دین لیتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نے سلام کرنا, یہ ہے واجبات ہے مسلمانوں میں, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تاکہ ان سے سوال آئے اور اسے آپ یوٹیلائز کریں. بہترین طریقہ ہے تعلیم دینے کا, ہے نا, کہ جو عورت دیکھ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ سلام کرتے ہیں اس بار سلام نہیں کیے ہیں, تو معنی یہ کیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ معاملات گڑبڑ ہے, اور وہ گڑبڑی کو جاننا چاہتی ہے نا. یہ بہترین طریقہ ہے دعوت دینے میں, تبلیغ کام کرنے میں, اور اسی طریقے سے اصلاحی کام کرنے میں بہترین طریقہ. اس حدیث میں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنا چھوڑ دیا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے اور یہ عورت وہاں پر ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سلام کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے تعلق سے شکایتیں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کی اصلاح ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ دیا, پھر بلا کر کہتے, تو اٹینشن گراب نہیں ہوتا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سننے والے کے اٹینشن کو اپنی طرف گراب کرتے ہیں, اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں, اس کا ذہن دماغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. جب بھی آپ کہتے ہیں بات, دوسروں کو سننا چاہیے, یا پھر آپ ایسا ماحول بنائیں دوسرے آپ کو سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے حدیثوں میں کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. سننے والا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں جانتے, جاؤ کہہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک چیز سکھانے والا ہوں. فوراً میں کیا چیز ہے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, کہا کہ مجلس کے آخری میں ایک بات سناؤں گا تمہیں, مجلس کے آخری میں ایک اہم بات سنانے والا ہوں. تو پوری مجلس انہوں نے ٹنکی, ہے نا, یہ لفظ جاننے کے لیے برقرار تھے. تو باہر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت سنائی, سورہ فاتحہ کی فضیلت سنائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا لوگوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کیسے تعلیم دیں. یہی ایکسپرٹ ٹیچر, یہی ایکسپرٹ ٹیچر کون ہے, ہمیشہ ایک ہی طریقہ, ہے نا, ایک ہی اسٹینڈرڈ. بچے پورے پریشان ہو گئے, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچنگ سٹائل کو بدلا ہے نا. آپ لوگوں کا اٹینشن گراب کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے وہ اٹینشن گراب کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر چڑھ گئے, کبھی جانور پر چڑھ گئے. جب عرفہ کا میدان اونٹ پر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. تو آدمی تعلیم کو اپنے ایک ہی نہج میں نہ رکھیں, بدل بدل کر تعلیم دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کیا کیا, سلام کرتے تھے ہمیشہ, سلام نہیں کیا. عورت پریشان ہوگی, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیشہ آپ سلام کرتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا کہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام چھوڑے یا نہ چھوڑے اسے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے گزر جاتے اور اسے سنانے کا کچھ اور طریقہ ہوتا. لیکن یہ ہمیشہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ہوتی تھی,
کہ گزرتے تو اسلام کا جواب دیتی تھی، یعنی اسے وہ اہمیت دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو روک لیا اس بار. تو اس نے بھڑک کر سوال کیا تو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خامیاں ہے. تو اس میں جو آخری چیز تھی جو ہمارے موضوع سے متعلق وہ کیا ہے؟ سؤالها عما لا يعنيها، یعنی ایسی چیزوں کے تعلق سے سوال کرنا جس سے کوئی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے پڑے رہنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا، وہ کیا کرتے ہیں، ادھر کیا کرتے ہیں، غیر ضروری چیز. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ غیر ضروری چیزوں میں دخل اندازی، زبان کھولنا، سوال پوچھنا، خاص طور پر زبان کا کھولنا، اس میں اس کا ذکر آیا ہے. دوسری روایت ترمذی کی جس میں معلوم ہوئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے تھے، ایک صاحب کی وفات ہو گئی تھی. تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول ابشروا بالجنہ، اللہ کے رسول جنت کی انہیں بشارت دے دیجیے، جنت کی بشارت دے دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب ایسے معاملات میں زبان کھولے ہوں گے جہاں انہیں زبان کھولنی نہیں چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا انہوں نے صدقہ نہیں کیا جو ان کے پاس زیادہ تھی، کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. مانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعلہ، یعنی ہو سکتا، مانا ہے کہ یہ دو چیزیں ان کے پاس تھی. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت نہیں دے سکتے، جنت کی بشارت نہیں دے سکتے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں زبان درازی، غیر ضروری چیزوں میں زبان ڈالنا. یہ صاحب کے پاس تھا، اس لیے کس چیز کے مستحق نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق نہیں ہوئے. تو اس سے بہت بہت اہمیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ اللہ کے لیے غیر معمولی چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں زبان نہ کھولیں. اچھا، ایک مسلم کی روایت ہے جس سے بات معلوم ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء، ایک آدمی اگر اذا احسن المرء اسلامہ، اگر کسی نے اپنے اسلام کو درست کر لیا، یعنی اسلام میں آ گیا لیکن اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہترین اعمال آدمی کرے، اسے سنوارے، اسلام کو سنوارے، یہ آدمی کی کوشش ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اپنے اسلام کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اجر کو دگنا چگنا کر دیا جائے گا. یہاں تک کہا کہ اذا عمل حسنۃ، اذا عمل بحسنۃ تكتب بعشر امثالها الى 700 ضعف. اگر آدمی اسلام کو درست کرنے کی کوشش میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ ایک کے بجائے 10 گنا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ رب العزت چڑھا دیتا ہے. یعنی اسلام کو درست کرنے کی کوشش کرنا کیا ہے؟ آپ کے اعمال کو ڈبل ٹربل کرنا ہے، تضعیف، اپنے اعمال کو دگنا چگنا کرنا ہے نا، اسلام کو درست کرنے کے لیے. یعنی آپ نے فلاں کام کیوں کیا؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں بھائی. آپ نے فلاں کام کیونکہ میں مسلمان ہوں. آپ نے ایسا عبادت کیوں کی؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں. فلاں کام صدقہ کیا، میں مسلمان ہوں. تو اسلام کو درست کرنے کے لیے جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے کہ اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر زیادہ ملے گا. جب وہ برائی کرتا ہے تو ایک برائی کے بدلے 1 گنا لکھا جائے گا، الگ معاملہ ہے. لیکن جب آدمی اسلام کو درست کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے اجر کو ڈبل ٹربل کیا جاتا ہے. اور اجروں کو دگنا چگنا کرنا ہماری شریعت کا حصہ ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت سیئات یعنی برائیوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے، نیکیوں کو دگنا چگنا کرتا ہے. یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم کانسیپٹ ہے، ایک اہم عقیدہ ہے جس پر اسلام لوگوں کو بھارتا ہے. کئی صحابہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اسلام قبول کرو. کہتے ہیں کہ کنڈیشن ہے. کہتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے بھائی؟ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے گناہ معاف ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ معاف نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. اچھا، یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا، اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو اپنی جاہلیت میں انہوں نے 100 سال گزارے، مثلا ہر قسم کی برائیاں کی، اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام میں 3-4 سال میں وفات پا گئے. تو اس اعتبار سے کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو 100 سال ان کے گزرے ہیں یہ پورے نیکیوں میں بدل جائیں گے. اب ایک صاحب جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے 60 سال زندگی گزارے ہیں، نیکیاں کمائی چلے گئے. اب یہ دونوں کا مقابلہ کریں تو کون بہتر ہے؟ یہ جو صاحب 100 سال کے بعد اسلام قبول کیے، 3-4 سال زندہ رہے، تو اس کے بعد یہ 100 سال ہے نا نیکیوں میں بدل گئی. تو بعض لوگوں نے اشکال کا اظہار کیا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یعنی نیکیوں کو بڑھانا، نیکیوں کو دگنا چگنا کرنا، اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت اسے ایسے موقع دے گا جس کے ذریعے سے وہ جو غلطیاں کرتا تھا، وہ جو کفر میں پڑا تھا، اس سے نکلنے کی دنیا میں موقع مل جائے گا. یہ مانا بعض لوگوں نے کہا دنیا میں یہ چینجز ہو سکتے ہیں، دنیا میں اس کی تبدیل ہو سکتی ہے، آخرت میں نہیں.
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخرت میں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آخرت میں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی نیکیوں کو کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر یہ برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا چگنا ہونا یہ شریعت کا حصہ ہے. دگنا چگنا ہونا یہ شریعت کا حصہ ہے. تو جو بھی لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھیے اسی آیت کے آغاز میں کیا آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تینوں کنڈیشنز کو پوری کرنی ہے. صاحب 100 سال جاہلیت میں تھے, 100 سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں, تو اب یہاں پر تین چیزوں کا پایا جانا ضروری. پہلا توبہ. یہ صاحب نے توبہ نہیں کیا مثال کے طور پر, وہ آمن پختہ ایمان نہیں لایا اور نیک عمل نہیں کیے, 3 کنڈیشنز میں کوئی ایک کنڈیشن مار کھا جائے تو یہ نیکیوں میں بدلنا نہیں ہو سکتا. ہاں معاف ہو جائیں گی, اسلام قبول کیا معاف ہو جائے گا, 100 سال کی جتنی بھی غلطیاں تھیں سب معاف کر دی جائے گی, لیکن یہ جو نئے جو 3 سال کی اتنی نیکیاں ملیں گی اور اتنی حساب سے جنت میں انہیں خوشحالی نصیب ہوگی. کب وہ 100 سال کی برائیوں کو یہ نیکیوں میں کنورٹ کب کریں گے؟ یہ 3 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. من تاب, توبہ کیے ہوں, حقیقی توبہ کیے ہوں, اور ایمان لائے ہوں. اسلام سے کام نہیں چلے گا. ظاہری طور پر آپ نے عمل کر لیا, مختصر عمل نہیں, ایمان لائے ہوں, پختہ دل کی گہرائی سے ایمان لائے ہوں, اور اس کے بعد عمل کیے ہوں. یہ 3 کنڈیشنز اگر پورے ہو جائیں تو یہ 100 سال کی برائیوں کو کنورٹ کر دیا جائے گا نیکیوں میں. اگر یہ 3 کنڈیشن میں کوئی کنڈیشن مار کھا جائے تو یہ کنورشن نہیں ہوگا. البتہ معاف تو ہو جائے گا. کنورشن ہونا الگ چیز ہے, معاف ہونا الگ چیز ہے. بس سمجھ میں, ایک آدمی کی حساب میں ہے نا 1 لاکھ نیکیاں ہیں, 1 لاکھ برائیاں ہیں مثلا. اب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو 1 لاکھ برائیوں کو معاف کر دیا گیا, یعنی اکاؤنٹ 0 کر دیا گیا. اب پھر نئے سر سے اکاؤنٹ شروع کر دیا جائے گا. یہ الگ بالکل معاملہ ہے کہ یہ جو 1 لاکھ برائیاں ہیں انہیں نیکیوں میں بدل دیا جائے, یعنی اکاؤنٹ میں مائنس کے بجائے پلس ہو گیا. تو یہ الگ معاملہ ہے. یہ الگ معاملہ کب ہوگا؟ جب یہاں 3 کنڈیشنز پورے ہو جائیں. تو یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن الاسلام المرء کہا, یعنی اسلام کو اچھا کرنا, احسان کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنا, اگر کرے گا تو اس کے لیے یہ سب خوبیاں ہیں, یہ سب خوبیاں. اور اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو احسان کے درجے کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. احسان کے درجے کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی مطلب احسان کا درجہ ہم نے دیکھا, مقام المشاہدہ ایک ہے, ایک مقام الاخلاص. مقام المشاہدہ, مقام الاخلاص کب ہے؟ یہ اگر مقام کو آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ منہیات کو چھوڑ دے گا, مکروہات کو چھوڑ دے گا, مشتبہات کو چھوڑ دے گا, ہے نا. اس کا ہر عمل صحیح ہوگا, درست ہوگا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو احسان کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا من حسن اسلام المرء, من حسن احسان سے ہی ہے, احسان درست کرنا. اگر آدمی کوشش کرے گا تو اس کے لیے یہ جو ہے نیکیاں ہیں. تو اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا کہ اسلام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنے والا دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا, اجر نہیں سنایا گیا, یہ آدمی کرنا چاہیے سنایا گیا. تو ان حدیثوں کی روشنی سے ہم کو معلوم ہوا کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے کہ 1 سے لے کے 10 اور 10 سے لے کے 700. اور یہ آدمی کرے گا تو احسان کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے. احسان کے درجے کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھیں, دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. تو یہ باتیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوئی. اس کے بعد کی حدیث ہم سنتے ہیں. اس کے بعد کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابہ میں سے ہیں جو بہت طویل مدت تک زندہ رہے, بہت طویل مدت تک زندہ رہے, لگ بھگ 100 ہجری تک زندہ رہے. وہ گنے چنے صحابہ میں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اطاعت کی اور اللہ نے ان کی زندگیوں کو بہت لمبا کر دیا. لگ بھگ 100 ہجری تک زندہ رہے, 100 ہجری تک زندہ رہے. یعنی کون سا زمانہ دیکھیے آپ, اللہ اکبر, یعنی خلفاء راشدین کا زمانہ چلا گیا, بنو امیہ کا دور بالکل بیچ میں, بنو امیہ کے بالکل بیچ کے دور تک یہ زندہ رہے. یعنی اسلام ہندوستان کو آ گیا, اسلام اندلس چلا گیا, اس کے بعد بھی زندہ رہے. تو ایک بہت بڑا شرف تھا. وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر درازی کے لیے دعا کی تھی, ان کی عمر کی درازی کے لیے
دعا کی تھی. اور یہ وہ صحابہ میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے کیا نہیں کہا اگر کوئی چیز میں چھوڑ دیتا ہوں تو کیوں نہیں چھوڑا, کیوں نہیں کیا, یہ نہیں کہا. اگر کوئی چیز کر دیتا ہوں تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں تم نے چھوڑ دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, ان کی والدہ لا کر ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتی ہے, کیونکہ ان کے والد گزر گئے تھے. تو ابھی ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی تربیت کرنا مسئلہ تھا. تو ان کی والدہ نے انس بن مالک کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھا. 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب وہ بڑے ہو گئے, خود اپنے بل بوتے پہ کھڑنے لگے, تو انہوں نے اپنی زندگی بسا لی. تو 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ بچپن میں کبھی کبھار ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے, اور کام کے لیے جاتا. میں چھوٹا تھا تو راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے, میں کھیل کے لیے کھڑتا پہلا, اس کے بعد کھیل دیکھتا, اس کے بعد کھیلنا شروع کر دیتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے پکڑتے مجھے, پلٹ کر دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے جو کام دیا گیا وہ کام اس وقت مجھے یاد آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ان کے بہت سارے واقعات ہیں. میں یہ مختصر ان کا تعارف تھا. اب چلیے ان کی حدیث جس کی ہم تشریح سننے والے ہیں, اسی لیے حدیث متن میں دیکھیے آیا ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا شرف تھا. تو کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یعنی تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے چاہتا اپنے بھائی کے لیے چاہے. تم میں سے وہ آدمی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہے. معنی یہ کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے. تو اب اس حدیث کی تشریح میں جو اہم بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ لا یؤمن احدکم, یعنی ایمان کی نفی, مومن ہو نہیں سکتا. یعنی اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اگر نہیں چاہے گا وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا نہیں چاہنا, یہ کیا غلطی ہے؟ نہیں ہے. آپ نے اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہا جو آپ کے لیے چاہتے ہیں. آپ کے لیے بہت ساری نعمت آپ چاہتے ہیں, آپ کے بھائی کے لیے نہیں چاہتے ہیں. یہ غلطی ہے, گناہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا اس گناہ کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے باہر چلے جائے گا, ایمان سے باہر چلا جائے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن, وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا. ہم نے آپ کو بتایا جب ایمان اور اسلام کی تفریق میں کہ اسلام کی نفی نہیں ہوتی. آدمی چاہے 5 ارکان کے علاوہ اسے غلطیاں ہو جائیں, اسے گناہ سرزد ہو جائیں, وہ ارتکاب کر لیں کبیرے کا, کسی بھی حالت میں اسلام کی نفی نہیں ہوتی. اسلام کی نفی ہونا ہے تو یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن کو اسے بالکل چھوڑنا ہے, یہ نفی کرنا ہے. ایسی صورت میں ہی وہ کافر کہلائے گا. لیکن ایمان کی نفی ایسی نہیں ہے. اگر آپ نے چھوٹے موٹے بھی گناہ کر لیے تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے نا. لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن, لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. جیسے سلف الصالحین سے مروی ہے کہ جب آدمی نعوذ باللہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو ایمان باہر نکل جاتا ہے, سر کے اوپر منڈلاتے رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ برائی سے باہر نکلتا ہے, غلطی کا احساس کرتا ہے تو ایمان پھر اس کے دل میں آ جاتا ہے. جب وہ کر رہا ہوتا ہے ایمان بالکل ختم. اسی طریقے سے سلف الصالحین سے یہ بھی مروی ہے کہ ایمان قمیص ہے, ایمان قمیص ہے. جب آدمی غلطیاں کرتا ہے تو قمیص اتر جاتی ہے, جب نیکیاں کرتا ہے تو قمیص آدمی پہن لیتا ہے. تو ایمان کی نفی ادنا سے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیا, چاہے کہ چھوٹا بھی گناہ کیوں نہ ہو, بڑا گناہ کیوں نہ ہو, اگر کر لیتا ہے تو شریعت نے کہا کہ وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے, کیونکہ گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو ایمان کے خلاف ہے. ایمان میں پختہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ پر کہ اللہ جو بھی کہتا ہے صحیح ہے, تو جب آپ نے برائی کی تو آپ نے کیا کر ڈالا, وہ ایمان کی اس میں خلل پیدا کر دیا. اور اسی طریقے سے برائی ہے نا, یہ شرک کے کیٹیگریز میں سے ہے. کیونکہ جب آدمی برائی کرتا ہے تو اس وقت تو اپنی نفس کی پرستش کرتا ہے, اگرچہ کہ وقتی طور پر کیوں نہ ہو, ٹیمپروری طور پر وہ اپنی نفس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ نفس کی پرستش شرک ہے. نفس کی پرستش اللہ ہی کی پرستش ہونی چاہیے, اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اللہ ہی کی بات سننی چاہیے. جب آدمی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی نفس کی باتیں سنتا ہے وقتی طور پر, ٹیمپروری. اس کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ٹریک پہ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس نے تو تھوڑی دیر کے لیے شرک کیا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا المعاصی من جنس شرک, یہ جو گناہ ہیں
یہ شرک کی کیٹیگریز میں سے ہے، اگرچہ کہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کی کیٹیگریز میں اس میں شرک کی بدبو آتی ہے، اور اللہ رب العزت شرک اور اس کی بدبو کو نفرت کرتا ہے. تو اسی لیے ایمان آنے کے بعد جب آدمی غلطیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو وہاں پر شرک کی بو آتی ہے، اور جب شرک کی بو آتی ہے تو ایمان کا وہاں ہونا، ایمان خوشبو ہے، ایمان عود ہے، وہاں پر بدبودار یہ جو شرک کی جو بدبو آتی ہے تو خوشبو نہیں رہ جاتی. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں، قرآن میں، کہ ادنا سے گناہ پر بھی ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مومن نہیں ہے. حالانکہ وہاں پر مراد کیا ہے کہ لا یؤمن ایمانا کاملا، یہ آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہے، کمزور ایمان والا، یہ معنی ہے اس کا. معنی کیا ہے؟ آدمی کمزور ایمان والا ہے جب غلطیاں کرتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے. یہاں پر یہ معنی نہیں کہ آدمی بالکل کلی طور پر مومن نہیں ہے، یہ معنی یہاں پر نہیں. ایسے بہت سارے نصوص اور قرآن اس میں آپ دیکھیں گے. تو یہ حدیث میں سب سے پہلے ایمان کی نفی ہے، اور دوسری بات اس حدیث میں ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے جو چاہیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے چاہیں. معنی یہ کہ آپ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ مومنوں کے درمیان مومن بن کر رہیے. آپ ایمان کی وجہ سے تکبر اختیار کرنا جائز نہیں، ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جائز نہیں. مومن المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کیا معنی؟ معنی یہ کہ مومن سب آپس میں ایک جیسے ہیں. آپ اس سے معاملہ کیجئے، اس سے معاملہ کیجئے، سب مومن ہیں، معاملات سب ویسے ہوں گے. ایک دوسرے کے کیا ہے، مومنین مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ مومن ایمان ہے نا، ایک جماعتی کام ہے، فردی کام نہیں ہے. فرد ایک دو مومن ہونا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، دنیا میں موجود ہیں لوگ، لیکن ایک جماعت کا ایمان لانا، ایک جماعت ایمان میں رہنا، اجتماعی طور پر ایمان کو قائم کرنا، یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے مسلمانوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اور مزید تشریح ہم کل کے مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں. بزنس کا جو آپ بتائے جی، تو موقع کے طور پر جو ہے شادی لینا تو جائز نہیں ہے، اس لیے سوال احتکار کے متعلق کر رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہے چیز، اب موسم آیا، مال خریدے، اپنے پاس رکھا. اب مال خریدنے میں آپ نے کوشش کی کہ مال کسی اور کے پاس نہ ہو، اس کا ماڈل اچھا ہو، اپنے طور سے آپ نے کوشش کی، یہ احتکار میں شمار نہیں ہوتا. احتکار کب ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے پورے مال کو ختم کر دیا، دوسرے دکانوں سے آپ نے مال پورا اٹھا لیا تاکہ لوگ آپ ہی کے پاس لینے کے لیے مجبور ہو، اور آپ کیا کرتے ہیں، قیمت کو دگنا چگنا کر کے بیچتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کوئی دوسرا چارہ نہیں، آپ ہی کے پاس لیں. جیسے مونوپولی کہا جاتا ہے آج کے زمان میں، مونوپولی جو کہا جاتا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے نا. آپ ایک دھندا کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں آپ ہی اکیلے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتے، اسے پلٹنے نہیں دیتے، اس کے لیے مشکلات آپ کھڑا کرتے ہیں، تو یہاں پر احتکار ہو جائے گا جو اسلام میں جائز نہیں. آپ اپنے طرف سے دکان رکھیں، کوئی دوسرا آپ وہی دھندا کرتا ہو، الحمدللہ جو خدا نے آپ کو رزق دیا وہی اللہ انہیں رزق دینے والا ہے، قادر اللہ رب العزت. یہ ایمان پر آدمی عمل کرے. تو احتکار الگ ہے. ایک بزنس کو پروموٹ کرنے کے سیزن آ گیا کہ آپ نے NSL کا وہ بورڈ لگایا، فلاں لگایا، فلاں لگایا، فلاں لگایا، آپ نے کیا اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ الگ بات ہے، بالکل الگ بات ہے. یا پھر آپ جاتے ہیں کہ شاذ و نادر چیزوں کو لاتے ہیں، کہیں اور نہیں ملتا مارکیٹ میں، آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اچھی کوالٹی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ اس تعلق سے جو بھی محنت کرتے ہیں وہ آپ کی ہوشیاری ہے، جائز ہے. لیکن مارکیٹ ہی میں سے مال ختم کر دینا، آپ ہی کے پاس لوگ لینے آئے، اسے آپ لوگوں میں مجبور کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں. اسی کو کہتے ہیں احتکار، اسی کو کہتے ہیں احتکار. اور اسی کے متعلق آپ نے حسان بن ابی سنان کا واقعہ سنا تھا، واللہ اعلم. اور احتکار نہ کہ صرف تجارت میں، احتکار نہ کہ صرف تجارت میں، اہل علم یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں اس نے اپنے لیے خاص جگہ بنا لی، کوئی دوسرا ادھر پڑھتا ہے تو بھڑک جاتا ہے، کسی دوسرے کو وہاں پر پہنچنے نہیں دیتا، وہ جگہ اپنے لیے خاص کرتا ہے، یہ بھی احتکار ہے. یہ بھی احتکار ہے. مسجد کی زمین سب کے لیے، جو پہلے آئے گا پہلے صف میں کھڑے گا، جو بعد میں آیا بعد میں اس کے لیے.
اپنے لیے خاص جگہ وہ متعین کر دیتا ہے نا. کوئی دوسرا ادھر آئے تو اسے پسند نہیں آتا. اگر آپ اپنی جگہ چاہتے تو پہلے آتے آپ. جب آپ دوسروں کو ہٹا رہے ہیں، دوسروں کا حق آپ لے رہے ہیں، تو وہاں پر وہ احتکار کا مادہ پیدا ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں. بہت سارے لوگوں میں خباص متقی پرہیزگار ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا تقویٰ حالانکہ غلط ہے. حالانکہ غلط ہے، انہیں نہیں کرنا چاہیے. مسجد لوگوں کا حق ہے. آپ پہلے آئے الحمدللہ، آپ داخل سے آئے، آپ مستحق ہیں پیچھے کھڑنے کے. تو پہلی جگہ کوئی خاص جگہ اپنے لیے کرنا جائز نہیں مسجد میں. تو احتکار بہت سارے اس کے ابواب ہیں، بہت سارے اس کے سبجیکٹس ہیں جہاں یہ آتا ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.